اکثر کا دوستوں فریجوں میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ان کے نیچے والے خانے میں بہت زیادہ برف کی لیئر جم جاتی ہے اور دوسرا یہ اپنی کولنگ نہیں کرتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا یہ جو بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ 24 گھنٹے آپ کا کمپریسر چلتا رہتا ہے، آٹومیٹک ٹرپ نہیں ہوتا۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فریج کا جو کمپریسر ہوتا ہے اس کی لائف بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس کو فکس کرتے ہیں، تو آپ کو بھی طریقہ کار بتایا جائے گا، آپ خود بھی اس کا جو ہے نہایت ہی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے سولوشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کو فکس کرنے کے لیے سب سے پہلے بلب کے اوپر ایک کور لگا ہوتا ہے، وہ ہم نے کھول لینا ہے، اس کو اتار لینا ہے۔ اس کے بعد دو یہاں پہ سکریو لگے ہوئے ہیں، کسی بھی سکریو ڈرائیور کی مدد سے یہ دونوں سکریو ہم نے کھول لینے ہیں۔ تو دوستو جیسے ہم یہ دو سکریو کھولیں گے تو اس کا آگے ایک لاک لگا ہوتا ہے، جیسا کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے پیچھے کی طرف کھینچ کے اس کا لاک یہاں پہ چھڑوا لینا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس کا لاک چھڑوا لیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اس کا تھرموسٹیٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ ہم نے اس کا ریپلیس کرنا ہے۔ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا باور لب کا جو ہولڈر ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں، اور یہاں پہ اس کی ایک ناب لگی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی یہاں پہ پلاس یا ٹیسٹر کی مدد سے ہم نے نکال لینی ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک نٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ نٹ بھی ہم نے کسی بھی پلاس یا نوز پلاس کی مدد سے کھول لینا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا تھرموسٹیٹ جو ہے یہاں سے فری ہو جائے گا، یعنی کہ یہ کور اس کا علیحدہ ہو جائے گا، یہ کھولیں گے جیسے ہی ہم تو یہ تھرموسٹیٹ کا اوپر سے نٹ ہم نے کھول لیا۔ جیسے ہم نے اس کو کھولا تو اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کور جو ہے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تو دوستو ابھی یہاں پہ اس کا تھرموسٹیٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جب مختلف قسم کی تاریں نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ کون سی تار کدھر لگے گی، صرف 3 عدد تاریں ہوتی ہیں، یا چوتھی ایک ارتھ کی تار ہوتی ہے جو کہ فنکشنل نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ دوستو ہمیں جو ہے 3 تاریں نظر آ رہی ہوں گی جو کہ فنکشنل ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی ایک ریڈ تار سینٹر میں ہمیں نظر آ رہی ہے، رائٹ پہ ہمیں بلیک وائر نظر آ رہی ہے، اور تیسری تار ہمیں ہیٹر کی نظر آ رہی ہے جو کہ وائٹ کلر کی ہے۔ اب دوستو جو ریڈ کلر کی تار ہے یہ ہماری ان پٹ ہوتی ہے، بلیک کلر کی تار جو ہوتی ہے کمپریسر کی طرف آؤٹ جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دوستو اس کی پیچھے پلیٹ کے اوپر ایک یہاں پہ نٹ لگا ہوتا ہے، پیج لگا ہوتا ہے، یہ پیج ہم نے کھول کے اس کے یہاں سے سینسر یعنی کہ بیلو لگی ہوتی ہے جو کہ پلیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کو باہر نکال لینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ پتری تھوڑی سخت ہوتی ہے تو یہاں پہ ٹیسٹر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ میری یہاں تک ویڈیو دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں تو اپنی آپ سٹی کا نام لازمی لکھ کے جائیے گا کہ کس سٹی سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں اس کے بارے میں بھی لازمی کچھ نہ کچھ بتا کے جائیے گا۔ تو دوستو پتری ہم نے اتار دی ہے، تو پیچھے سے اس کا سینسر اتار لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا زیادہ آپ جو ہے اس کے اوپر زنگ وغیرہ یا کاربن وغیرہ آیا ہوا ہے۔ اس کو صاف کرنے سے بھی ہو سکتا ہے نظام چل جائے، لیکن ہم اس میں ریپلیس کر دیں گے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم نے ساری تاریں اتار لینی ہیں، اور جب ہم نے نیا تھرموسٹیٹ لگانا ہے اس کے کنیکشن کس طریقے سے کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ایک تار اتارنی ہے دوسری تار اسی طریقے سے لگا دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو ہمارا یہ جو تھرموسٹیٹ ہوتا ہے اس میں 6 اور 4 نمبر اس کے کٹ آف پوائنٹ ہوتے ہیں، جو کہ 6 پہ ہماری ان پٹ لگتی ہے اور 4 نمبر پہ ہماری جو ہے کمپریسر کی تار لگتی ہے جو کہ بلیک والی ہوتی ہے، اور ایک تار ہماری ہیٹر کی ہوتی ہے جو کہ ہماری 3 نمبر پہ استعمال ہو سکتی ہے، جیسا کہ ریڈ وائر ہماری ان پٹ ہوتی ہے جو کہ سینٹر میں لگے گی، اور رائٹ پہ ہماری جو یعنی کہ 3 نمبر جو پوائنٹ ہے وہاں پہ ہماری ہیٹر کی تار لگے گی، اور اسی طریقے سے 4 نمبر پہ ہماری جو کمپریسر کی تار لگے گی جو کہ بلیک وائر ہے۔ اس کو دوستو اسی طریقے سے ہم نے اس کے تھرموسٹیٹ کی پتری جو ہے اس کے پیچھے ایک پتری لگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہم نے اس میں فٹ کر دینا ہے، اور اس کا جو یہاں پہ نٹ ہے وہ اچھے طریقے سے پیج ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے۔ اب اس کا سینسر کی جو بیلو ہے یہ تھوڑی سی فالتو ہے تو اس کو ہم نے پیچھے اسی کی پلیٹ میں ایڈجسٹ کر دینا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے کنیکشن کھولے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اسی طریقے سے اس کے ہم نے کنیکشن کر دینے ہیں، تو ہمارا جو ہے تھرموسٹیٹ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب دوستو ساری تاریں میں نے اس کے ساتھ لگا دی ہیں، اب یہاں پہ اس کا وہی والا کور لے لیں گے جیسا کہ جو ہم نے کور اس کے ساتھ اتارا تھا، تو اسی طریقے سے اس کو پیک کر دیں گے۔ تو دوستو ابھی اس کو میں نے آن کر دیا تو پیچھے سے ہمارا جو کمپریسر آن ہو چکا ہے، اور الحمدللہ سے اس نے کولنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے فریج میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً سے پہلے اس کا سولوشن کریں، یعنی کہ اس کو جو ہے ٹھیک کریں، نہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا نقصان بھی ثابت ہو سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا دوسرا خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔